السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بی ایس سی کی پاک سٹڈی کا ایک ٹاپک ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا جو اصل نام قطب الدین تھا اور آپ کی پیدائش دلی میں 21 فروری 1703 کو ہوئی۔ آپ کے والد شاہ کا جو نام تھا وہ تھا عبد الرحیم اورنگزیب عالمگیر کے دور کے ایک جدید عالم تھے جنہوں نے فتویٰ عالمگیری تدوین میں شرکت کی اور دلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگ سے ہی حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ ایک صوفی آدمی تھے اور یہ مغلوں کے دور میں یعنی اکبر پاشا کے دین الہی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نپٹنے کے لیے یہ میدان میں آئے۔ تو ان کی کچھ خدمات ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے۔ جب مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل وقت گزر رہا تھا تو یہ ایک ہستی آئی جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ تو اس کے کچھ پوائنٹ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی جو ملی خدمات تھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ یہ بی ایس سی کی جو پاک سٹڈی ہے اس کے اندر کافی دفعہ پنجاب یونیورسٹی کے جو پیپرز ہیں پاسٹ دیکھ لیں اٹھا کے، ان میں کافی دفعہ آیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ان کی خدمات تھی وہ تھی قرآن مجید کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، جو کہ فتح الرحمن میں لکھی ہے۔ تو اس وقت اگر قرآن کا جو کوئی ترجمہ کرتا تھا تو وہ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس پر اعتراضات کافی اٹھائے جاتے تھے۔ مغلوں کے دور میں سرکاری زبان فارسی تھی، کیونکہ جب مغلوں کا دور تھا تو ان کی جو اپنی زبان تھی وہ فارسی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن حکیم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تو بہت سے علماء آپ کے خلاف سب آرا ہو گئے۔ شروع میں نے بتایا آپ کو کہ انہوں نے جب فارسی میں ترجمہ کیا تو علماء بھی ان کے خلاف ہو گئے، سب آرا ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ صرف گھروں میں سجانے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بات کی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ صرف اس کو گھروں میں سجانے کے لیے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے عوام الناس کے لیے قرآن مجید کی پہلی فارسی تفسیر جو انہوں نے فارسی میں تفسیر لکھی تھی وہ تھی فتح الرحمن، ٹھیک ہے۔ کون سی تھی؟ فتح الرحمن لکھی۔ بر صغیر میں اس سے مسلمانوں میں قرآن کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کا شعور پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی بر صغیر میں مسلمان تھے انہوں نے پھر مختلف زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا، لوگوں نے مطالعہ کیا، لوگوں کی آسانی کے لیے پھر یہ تراجم کیے گئے تھے۔ تو کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی آئے تھے۔ تو یہ تھا جو پہلی خدمات تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، وہ اپنے ذہن نشین میں رکھ لیں کہ وہ تھی قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بر صغیر میں جب انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تو اس کے بعد کافی لوگوں نے پھر قرآن مجید کے ترجمے کیے، یعنی آسانی میں کیے،
جو لینگویجز بولی جاتی تھی ادھر بر صغیر میں، جو لوگ بر صغیر کے آسانی میں سمجھ لیتے تھے، تو ان میں قرآن مجید کے تراجم اور تفسیریں لکھی گئی تھیں. ٹھیک ہے. آگے ہے حجت اللہ البالغہ کی تصنیف. یہ پوائنٹ نمبر خدمات نمبر 2 ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. شاہ ولی اللہ کی ایک اہم کتاب یعنی حجت اللہ البالغہ ہے، جس میں ایمانات، عبادات، تمام جو ایک فرد کے اوپر چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایمان ہوتا ہے، اس کے اوپر عبادت فرض ہوتی ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو فرض نہیں بھی ہوتے، معاشرت اور سیاست پر حدیث نبوی کی روشنی میں عقلی وضاحت کی گئی ہے، اور ان میں پوشیدہ مسلطوں، پوشیدہ کسی بات کا چھپا ہونا ہے، مسلطوں یہ پر روشنی ڈال گئی. مسلطوں یہ ہے اصلاح کی جمع. ٹھیک ہے. مسلطوں یعنی اصلاحیں کی گئی. حجت اللہ البالغہ کی یہ اتنی سی جو ہے نا بات کی گئی ہے بس. تو یہ ٹو دی پوائنٹ اپنے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ نے جو تیسرا پوائنٹ دیا تھا وہ تھا علم حدیث کی اشاعت. ٹھیک ہے. آپ کے دور میں دینی مدارس میں قرآن و حدیث پڑھانے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ تھا. ٹھیک ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں قرآن مجید کی جو تعلیم تھی وہ اتنی نہیں تھی، اور نہ ہی اتنا لوگوں کے اندر شعور تھا کہ اس کو پڑھیں. درس نظامی میں صرف نحو، منطق اور فقہ کی تعلیم شامل تھی، لیکن قرآن و حدیث نصاب میں شامل نہ تھی. آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم عام کی. آپ امام مالک کے بہت بڑے مداح تھے. آپ نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کی شرح بھی لکھی. ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا فقہی مسائل میں جو پوائنٹ نمبر 4 ہے خدمات، جو چوتھی خدمات ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی، وہ ہے فقہی مسائل میں میانہ روی. ٹھیک ہے. میانہ روی کہتے ہیں جو برابری ہوتی ہے اس کو میانہ روی کہتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے عوام الناس کو قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کر کے فقہی اختلافات کم کرنے کی کوشش کی. فقہی اختلافات وہ اختلافات جو لوگوں کے مابین ہوتے ہیں، مذہبی اختلافات جو ہوتے ہیں، ان کو فقہی مسائل بھی کہہ سکتے ہیں یا فقہی اختلافات بھی کہہ سکتے ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ کسی ایک مسلک سے قدر وابستگی پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی ایک مذہب پر بات کی جائے. ٹھیک ہے. وہ تمام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ جسٹ قرآن اور حدیث پر آئیں. ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث کی طرف ان کو تبلیغ دیتے تھے، ان کو قرآن و حدیث کی طرف کھینچ کر لاتے تھے. تو یہ جو لوگوں کے مسائل تھے یہ انہوں نے اس طریقے سے ان کے ختم کیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی خدمات کی، ان کو صحیح اور غلط کا فرق دیا. آگے جو خدمات نمبر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی ہے وہ ہے ہندوانہ معاشرت ترک کرنے کی ہدایت. یعنی ہندوؤں کے مابین جو رسومات تھی شادی بیاہ پر جو وہ کرتے تھے، تو وہی جو ہے نا عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی آنی ایسا ایسا شروع ہو گئی. تو ان عادات کو ختم کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ہدایت کی، ان کو روکا. ٹھیک ہے. آگے ہے ہر طبقے کی اصلاح کا پروگرام بنایا. یہ خدمات نمبر
6 ہے، تو ہر طبقے سے مراد یہ ہے کہ اس میں تمام طبقوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ آپ ہر طبقے کی اصلاح چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے طلباء اور علماء کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کا اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا کسی کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں، اس کی پیروی کریں، اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بھی ان کو ہدایت دی۔ امراء اور بادشاہ کو عدل انصاف قائم کرنے اور فقہ فساد کی جڑ کاٹنے کے لیے تلوار بے نیام کرنے کا مشورہ دیا۔ تو علماء اور بادشاہوں کو یہ ہدایت کی کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو ان کی آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے، قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ہدایات دی تاکہ جو ہے نا عدل و انصاف سے کام لیا جائے اور برائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ آگے پوائنٹ نمبر 7 ہے، خدمات نمبر 7 ہے، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ طلباء کفار ختم کرنے کے لیے جہاد کی راہ لی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب کفار مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جہاد سے حل ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے۔ مرہٹے، جاٹ، سکھ اور دوسرے غیر مسلم عناصر کا غلبہ ہو، یعنی یہ جو سکھ تھے یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی کافی مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے تھے، اور یہ غلبہ اس طرح باقی رہا تو مسلمان اسلام سے بے گانہ ہو جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہوتے رہے تو یہ دن دور نہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب نے ہندو غلبے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی راہ اپنانے کی ہدایت کی اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے، ٹھیک ہے۔ عملی اقدامات یعنی خود کر کے بھی کچھ دکھایا تھا، صرف باتیں نہیں کی، عملی طور پر بھی شاہ صاحب نے کچھ کر کے دکھایا تھا۔ آگے جو پوائنٹ نمبر ہے، خدمات نمبر ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی، وہ تھا اسلامی حکومت کا استحکام۔ آپ اسلامی حکومت کا استحکام چاہتے تھے، لیکن مغل بادشاہوں میں ایسا دم خم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام کے متعلق یہ امن چاہتے تھے، لیکن جو مغل بادشاہ تھے یہ اس بات پر نہیں آئے، مطلب انہوں نے اپنی جو عادات ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی رکھی۔ اسلامی حکومت کا اور وہ اسلامی حکومت کا تحفظ کر سکیں، یہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی ایک خواہش تھی۔ آپ نے مسلمان حکمرانوں اور امراء کو اپنے اندر اتحاد اور جذبہ جہاد پیدا کر کے غیر مسلموں کے مقابلے کی نصیحت کی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے مسلمانوں کو جب جہاد کی تبلیغ دی تو مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا۔ جب کسی انسان کے اندر کسی چیز کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے آگے جو اس کی منزل ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور اس کو کسی چیز کا پھر خوف نہیں رہتا، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ آگے جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی جو خدمات نمبر 9 ہے، یعنی اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو کسی مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو قرآن اور حدیث کے مطابق، تو پھر علماء کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو
پھر جو ایک عمل میں لایا جاتا ہے مشورہ، تو اس کو پھر مان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ فتویٰ اربع یعنی 4 فقہوں سے استفادہ کر کے ان کے سنت کے قریب کا حکم تلاش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی 4 لوگوں کو یا 4 علماء کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو پھر ان کا جو مشورہ ہوتا ہے اس کو مان لیا جاتا ہے. آگے جو ہے نا پوائنٹ نمبر جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا جو ہے وہ ہے 2 قومی نظریہ. 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ یہ 2 قومیں تھیں بر صغیر کے اندر، ایک تھی مسلمانوں کی اور ایک تھی ہندوؤں کی. ٹھیک ہے. تو ان کے جو خیالات تھے دونوں کے علیحدہ تھے، دونوں کی ثقافت علیحدہ تھی، دونوں کا رہن سہن علیحدہ تھا. تو اس لحاظ سے پھر شاہ ولی اللہ امت مسلمہ کو ہندو قوم سے الگ سمجھتے تھے. یہی خیال جو تھا قائد اعظم کا تھا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ٹھیک ہے. یہ آگے ایک انقلابی منشور ہے. یہ آخری پوائنٹ ہے حضرت، یعنی آخری خدمات ہے. خدمات تو کافی ساری ہیں، لیکن یہ جو ہماری BA کے سلیبس میں ہے اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. انقلابی منشور جو ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی ذبح حالی پر غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہر باطل نقش قہن کو مٹا کر ایک مکمل اور ہمہ گیر انقلاب برپا کیا جائے. ٹھیک ہے. انقلاب لانے کے لیے انہوں نے مشورے کیے حضرت شاہ ولی اللہ نے. انہوں نے کہا کہ کیسے تمام مسلمان اکٹھے ہوں اور مل کر ان کا سامنا کیا جائے تاکہ ایک انقلاب لایا جائے. تو یہ تھی حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کی خدمات. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. بس 1-2 دفعہ آپ سن لیں ویڈیو کو اور اس کو دیکھ لیں، اپنے دماغ میں رکھیں جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ یہ اس کوسچن کو آسانی سے کر لیں گے. اللہ حافظ.